إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ساری انسانیت کو اللہ مالک اسلام کی طرف بلاتا ہے، ایمان کی طرف بلاتا ہے، اور اس اسلام کو بطور دین اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، کفر کو ناپسند کرتا ہے۔ کفر لغوی اصطلاح میں ڈھانپنے یا چھپانے کو کہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں ایمان کی ضد کو کہتے ہیں۔ کفر اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ رکھنے کا نام ہے، خواہ اس کے ساتھ تکذیب یعنی جھٹلانا پایا جائے یا نہ پایا جائے، بلکہ محض ایمان میں کسی طرح کا شک و شبہ ہو، یا انحراف ہو، یا حسد و تکبر ہو، یا اتباع رسالت سے روکنے والے بعض خواہشات کی پیروی ہو، یہ تمام امور کفر میں داخل ہیں۔ اگرچہ جھٹلانے والے کا کفر کفر اکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح رسولوں کی صداقت پر یقین رکھنے کے باوجود صرف حسد اور تکبر کی بنیاد پر ان رسولوں کی تکذیب کی جائے، انکار کیا جائے، ایسا کرنے والا بھی کافر ہے۔ کفر کی دو قسمیں ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر۔ کفر اکبر سے مراد وہ کفر جو انسان کو ملت سے خارج کر دے، جیسے شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح کفر اکبر کرنے والا بھی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے اس کی مزید 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ کفر تکذیب، اور اس کی دلیل مالک کا یہ فرمان ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو وہ اسے جھٹلائے، ایسے کافروں کا ٹھکانہ کیا جہنم میں نہ ہوگا؟ تو حق کا آ جانا اور پھر اس کا جھٹلا دینا، ایسا کرنے والا انسان وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ جب آپ کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل واضح ہو جائیں، قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھی جائیں، اب وہ کسی سے بھی ٹکرا رہی ہوں، وہ قوم سے، برادری سے، آپ کے رسم و رواج سے، آپ کی خواہشات نفس سے، تو تصدیق کیجئے رب کی آیات کی اور اس حکم کو مانیے، تکذیب کے راستے کو نہ اپنائیے۔ اسی طرح کفر تکبر و انکار، تصدیق کے باوجود تکبر و انکار کا کفر، اور اس کی دلیل مالک کا یہ فرمان ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ تو تکبر کی وجہ سے انکار کہ انسان کو وادی کفر میں پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح کفر شک ہے، اسے ظن و گمان کا کفر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی دلیل مولا کائنات کا یہ فرمان ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا۔ اور یہ اپنے باغ میں گیا اور یہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا کہنے لگا مجھے نہیں خیال کہ کسی وقت یہ برباد بھی ہو جائے گا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ اور نہ ہی مجھے یہ گمان ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، بالفرض اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً اس لوٹنے کی جگہ اس سے بہتر پاؤں گا۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا۔
اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنایا۔ لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ، وہی میرا پروردگار ہے، وہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ اس طرح کفر اعراض، وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ سے منہ موڑ لینا کہ اس کو بالکل سیکھا نہ جائے، اس کی طرف توجہ نہ کی جائے، اس کی بات کو اپنے کانوں میں پڑھنے نہ دیا جائے، اور دنیا کے جانور بن کے زندگی گزار دیں، تو اللہ کی شریعت سے ایسا منہ موڑنا یہ بھی کفر ہے، یہ بھی انسان کو ہلاکت کی وادیوں میں گرا دینے والی بات ہے۔ اس طرح کفر نفاق ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ دوسری قسم کفر اصغر، جس سے آدمی ملت سے خارج نہیں ہوتا۔ کفر اکبر کا ارتکاب کرے گا تو ملت سے ہی نکل جائے گا، کفر اصغر اس کا ارتکاب کرنے سے ملت سے خارج نہیں ہوگا، اسے عملی کفر بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ گناہ ہیں جنہیں کتاب و سنت میں کفر کا نام دیا گیا، لیکن وہ کفر اکبر کے دائرے میں نہیں آتے، جیسے کفران نعمت ہے، نعمت کی ناشکری، اور اس کی مثال اللہ خالق و مالک نے اپنی کتاب میں دی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان میں تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے آتی تھی، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا۔ تو یہ کفران نعمت ملت سے خارج کرنے والا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ اسے کفر اصغر کہا گیا۔ اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جنگ و جدال کرنا، قتال کرنا، یہ بھی کفر اصغر کی مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے قتال کرنا، جنگ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ ملت سے خارج ہو گیا، لیکن اس گناہ کو بھی کفر کہا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، اور یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، آپ علیہ السلام اپنی امت کو کیا بیان کرتے ہیں؟ ایک گناہ سے روکتے ہیں، لیکن لفظ وہاں پر بھی کفر کا ہی بیان ہوا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد دوبارہ کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو۔ اب ان گردنوں کو کاٹنا، قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، جنگ کرنا اہل اسلام کا آپس میں، اسے آپ نے کیا کہا؟ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ بن جانا۔ تو یہاں بھی مراد کفر اصغر ہے۔ اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، غیر اللہ کے لیے قسم کھانے والا بھی معاملہ ہے، اسے بھی کفر کہا گیا۔ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کا حلف اٹھایا، قسم اٹھائی، اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا۔ جبکہ دوسرے مقام پر اللہ مالک گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے کو مومن قرار دے رہا ہے، یعنی خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ کے ارتکاب پر بندہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ کفر اکبر ہوتا ہے، ملت سے خارج ہونے والا۔ لیکن یہاں صحیح بات کیا ہے کہ اسے کفر کہا گیا، لیکن یہ کفر اصغر ہے، اس سے انسان ملت سے خارج نہیں ہوتا۔ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے مسلمان کو اللہ نے مومن کہا۔ مالک کا فرمان سنیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قاتل کو اہل ایمان کے زمرے سے خارج نہیں کیا، بلکہ اسے قصاص کے ولی کا بھائی قرار دیا۔ مولا کا فرمان سنیے، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، ہاں جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اب اس کو بھائی کہا، اور یہاں بھائی سے مراد اسلامی اخوت ہے، دینی اخوت ہے، ایمان کی اخوت ہے، تو اسے بھلائی کی تمنا کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کروا دو، میل ملاپ کروا دو، یہاں تک کہ اللہ مالک فرماتا ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، مومن بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں میں صلح کروا دو، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ تو یہاں آپس میں لڑائی کے باوجود وہ گناہ کفر اصغر والا گناہ ہے، کفر اکبر والا نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر صحابہ کے گروہ میں آپس میں کہیں اختلاف بھی ہوا، معاملہ لڑائی تک بھی آیا، تو دونوں طرف اہل ایمان، دونوں طرف اللہ کے پیارے، غلطی لگ گئی، اجتہادی خطا ہو گئی اور معاملہ لڑائی تک پہنچا، اس لڑائی کی بنیاد پہ ایک گروہ کافر اور ایک گروہ مسلمان نہیں، بلکہ دونوں گروہ اہل ایمان کے گروہ ہیں۔ کفر اصغر اور کفر اکبر کے درمیان فرق کو اپنے سامنے پھر یاد رکھیے۔ کفر اکبر آدمی کو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور اس کے تمام اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ کفر اصغر نہ تو ملت سے خارج کرتا ہے اور نہ ہی اعمال کو برباد کرتا ہے، ہاں اس کفر کے بقدر اس میں کمی آ جاتی ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والے کے لیے شریعت میں وعید ہوتی ہے۔ کفر اکبر اپنے مرتکب کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رسید کروا دیتا ہے، اور کفر اصغر کا ارتکاب کرنے والا اگر جہنم میں اپنے گناہ کی بنا پر داخل ہو بھی گیا تو ہمیشہ ہمیش کا جہنمی نہیں ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے اور اسے سرے سے جہنم میں داخل ہی نہ کرے، اسے اپنی رحمت سے جہنم سے بچا لے۔ کفر اکبر صاحب کفر کے جان و مال کو مباح قرار دے دیتا ہے۔ اہل ایمان سے جنگ ہوگی تو اس کا جان مال خون مسلمانوں کے لیے حلال ہو گیا، جبکہ کفر اصغر کا مرتکب اس کا جان اور مال مسلمانوں پہ حرام رہتا ہے۔ کفر اکبر کے ارتکاب کرنے والے اور مومنین کے درمیان حقیقی عداوت و دشمنی ہوتی ہے۔ کفر اکبر کا ارتکاب کرنے والا شخص اور اہل ایمان مومن، ان کے درمیان حقیقی دشمنی ہوتی ہے، حقیقی اختلاف ہوتا ہے، حقیقی جنگ ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے۔ لہذا مومنوں کے لیے کفر اکبر کے ارتکاب کرنے والے سے محبت اور دوستی جائز نہیں ہے کہ مومن محبت کرے، دوستی کرے ایسے شخص سے جو کفر اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے، خواہ وہ اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کتنا ہی خونی رشتے میں اس کے قریبی کیوں نہ ہو۔ جبکہ کفر اصغر مطلقاً دوستی سے مانے نہیں، بلکہ کفر اصغر کے مرتکب سے اس کے ایمان کے بقدر محبت اور دوستی ہوگی، جتنا اس میں ایمان ہوگا اتنی اس سے دوستی ہوگی، اور جتنی اس میں نافرمانی اور معصیت ہوگی اسی قدر اس کے ساتھ عداوت ہوگی۔ اللہ ہمیں کفر اکبر سے بھی بچائے اور کفر اصغر سے بھی بچائے، ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت پہ، موت دے تو ایمان کی بہترین حالت پہ، اس حال میں اپنے پاس بلائے۔ مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔